روزہ رکھنا یہ مسلمان پر جو عاقل بالغ ہیں اور جن پر کوئی شرعی مجبوری نہیں ہے تو اس کو رمضان شریف کا روزہ رکھنا فرض ہے۔ بعض صورتیں جس میں نہیں رکھے جاتے روزے لیکن وہ بھی بعد میں ان کو قضا کرنی ہوتی ہے، اور ایک صورت یہ ہے شیخ فانی والی کہ اس کو پھر روزے کے بدلے فدیہ دینا ہوتا ہے، لیکن یہ کہ وہ اس کے مسائل ہیں، ہر ایک کے لیے نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ کہ روزے کے فضائل بھی بہت ہیں اور نہ رکھنے کے نقصانات بھی بہت۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس نے ماہ رمضان کا ایک روزہ بھی خاموشی اور سکون سے رکھا اس کے لیے جنت میں ایک گھر سبز زبرجد یا سرخ یاقوت کا بنایا جائے گا۔ زبرجد اور سرخ یاقوت یہ وہ ہیروں کے نام ہیں، پتھروں کے نام ہیں، مخصوص غالباً اس کو انگریزی میں جیم یا ڈائمنڈ بولتے ہیں، مگر دنیا کے ڈائمنڈ اور یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا ہیرا جو ہے نا، یہ غالباً اس کا نام کوہ نور ہے۔ تو یہ کوہ نور بھی جنت شریف میں جو مکانات ہیں نا، ان کے کسی ایک ذرے کے کروڑویں حصے کو بھی یہ کوہ نور پہنچ نہیں سکتا۔ جنت اتنی عالی شان ہے۔ تو جو ایک روزہ رکھے سکون اور خاموشی کے ساتھ تو اس کے لیے جنت میں ایک گھر سبز زبرجد یا سرخ یاقوت کا بنایا جائے گا۔ ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، روزے دار کا سونا عبادت اور اس کی خاموشی تسبیح کرنا، اللہ کی پاکی بیان کرنا، اور اس کی دعا قبول اور اس کا عمل مقبول ہوتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں ارشاد آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جو بندہ روزے کی حالت میں صبح کرتا ہے اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور اس کے اعضاء تسبیح کرتے ہیں، اور آسمان دنیا پر رہنے والے یعنی فرشتے اس کے لیے سورج ڈوبنے تک مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ اگر وہ ایک یا دو رکعتیں پڑھتا ہے تو یہ آسمانوں میں اس کے لیے نور بن جاتی ہیں، اور حور عین یعنی بڑی آنکھوں والی حوروں میں سے اس کی بیویاں کہتی ہیں، اے اللہ پاک تو اس کو ہمارے پاس بھیج دے، ہم اس کے دیدار کی بہت زیادہ مشتاق ہیں، یعنی شوق رکھتی ہیں۔ اور اگر وہ یعنی وہ روزے دار اگر لا الہ الا اللہ یا سبحان اللہ یا اللہ اکبر پڑھتا ہے تو 70,000 فرشتے اس کا ثواب سورج ڈوبنے تک لکھتے رہتے ہیں۔ اور بھی بہت سارے فضائل ہیں۔ تو اتنا پیارا روزہ یا چھوڑنے والے چھوڑ دیتے ہیں ایک روزہ، تو پورے ماہ کے روزوں کی تو پھر کیا شان ہوگی۔ یہ اللہ کا کتنا بڑا انعام ہے کہ تھوڑے سے عمل پر اتنا زیادہ ثواب مرحمت فرماتا ہے، اتنا زیادہ۔ تو میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے بھائیوں، بالکل یعنی کہ آپ بھی روزہ رکھیے اور جو نہیں رکھتے ان کو بھی ترغیب دلائیے کہ روزہ رکھنا ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، جب تک شریعت اجازت نہ دے اس وقت تک ہم کو روزہ ترک نہیں کرنا ہے۔ ماہ رمضان کا بالکل حق ادا کرنا ہے۔ حدیث پاک میں اللہ کے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی کہ میری امت ذلیل و رسوا نہ ہوگی جب تک وہ ماہ رمضان کا حق ادا کرتی رہے گی۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رمضان کے حق کو ضائع کرنے میں ان کا ذلیل و رسوا ہونا کیا ہے؟ فرمایا اس ماہ میں ان کا حرام کاموں کا کرنا۔ پھر فرمایا جس نے اس ماہ میں یعنی رمضان میں زنا کیا یا شراب پی تو اگلے رمضان تک اللہ پاک اور جتنے آسمانی فرشتے ہیں سب اس پر لعنت کرتے رہیں گے۔ بس اگر یہ شخص اگلا ماہ رمضان پانے سے پہلے ہی مر گیا تو اس کے پاس کوئی ایسی نیکی نہ ہوگی جو اسے جہنم کی آگ سے بچا سکے۔ بس تم ماہ رمضان کے معاملے میں ڈرو، کیونکہ جس طرح اس ماہ میں اس منتھ میں
اور مہینوں کے مقابلے میں نیکیاں بڑھا دی جاتی ہیں. اسی طرح گناہوں کا بھی معاملہ ہے. توبوا الی اللہ استغفر اللہ. اللہ پاک ہم کو رمضان کا حق ادا کرنے کی سعادت بخشے اور گناہوں سے بھی بچائے اور نیکیاں ہی نیکیاں ہم کرتے رہیں.